وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. معزز و مکرم خواتین و حضرات، قاری صاحب نے آپ کے سامنے سورۃ البروج کی تلاوت فرمائی. یہ سورت مکی ہے اور اس میں کل 22 آیات ہیں. اس کا ترجمہ اس طرح ہے: قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی، اور قسم ہے اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے، کہ گڑھا کھودنے والوں پر اللہ کی مار ہے. بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ والا گڑھا، جبکہ وہ بھڑکانے والے اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. اور ان کافروں نے ان مسلمانوں سے کوئی اور بدلہ نہیں لیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، جو زبردست ہے، حمد کے لائق ہے، جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. بلا شبہ
جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والی سزا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بلا شبہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بلا شبہ وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور وہی بڑا بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، اور جو چاہے سب کر گزرتا ہے۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کی بات پہنچی ہے؟ یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی بات۔ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں مصروف ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، بلکہ جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ آپ نے بامحاورہ اور الفاظ کو ملحوظ رکھ کر کیا گیا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس آیت میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مثلا بروج، یہ برج کی جمع ہے۔ یوم دن کو کہتے ہیں، شاہد گواہ کو کہتے ہیں، مشہود جس کا مشاہدہ کیا گیا ہو، جیسے غالب کا شعر ہے شاہد و مشہود ایک ہیں، وہ اس کا مفہوم جو کچھ بھی ہے میں استشہاد شعر سے لا رہا ہوں لفظ سمجھانے کے لیے۔ قتل، اصحاب، ملک، فتنہ، عذاب، ابتدا، اعادہ، فعال، محیط، یہ بہت سارے الفاظ اس صورت میں ایسے استعمال ہوئے ہیں جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے رہتے۔ اب ہم انشاءاللہ ایک ایک آیت کی تفسیر پڑھیں۔ پہلی آیت میں فرمایا والسماء ذات البروج، والسماء اس کا معنی ہے قسم ہے آسمان کی، ذات البروج برجوں والا، برجوں والے آسمان کی قسم۔ برج کا لفظی معنی ہوتا ہے الامر الظاہر، جو بھی چیز بڑی واضح اور اپیرنٹ ہو اسے عربی زبان میں برج کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اونچے محل کو بھی برج کہا جاتا ہے، قلعے کو بھی برج کہا جاتا ہے، مینار کو بھی برج کہا جا سکتا ہے۔ اور آپ عرب علاقوں میں جائیں تو بعض ہوٹلوں کے نام برج کے نام سے ہوتے ہیں، تو وہ قلعہ، مینار یا اونچی بلڈنگ مراد ہوتی ہے۔ اس آیت میں بروج سے جو مراد لی گئی ہے، یہ تو لفظی معنی تھا نا کہ اس کا معنی ہوتا ہے ایک واضح چیز، تو بروج سے یہاں جو مراد لی گئی ہے وہ سورج اور چاند کی مختلف منزلیں ہیں جو پہلے آسمان کے اندر موجود ہیں۔ یہ ابن جریر نے بہت ساری تحقیقات کے بعد جو نچوڑ بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اور ابن جریر کا جو یہ الفاظ ہیں اس کی حدیث نمبر 28/520 28520 اس کے فوراً بعد انہوں نے یہ تحقیق بیان کی۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، یہاں بروج کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں سورج بنایا اور چمکنے والا چاند بھی بنایا۔ تو اس آیت نے، یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 61 ہے 61، اس آیت نے ہماری اس وقت زیر بحث آیت کی وضاحت کر دی کہ آسمان کو برجوں والا اور ان میں سورج اور چاند کا چلنا یہ بتا رہا ہے کہ آسمان کے برجوں سے مراد سورج اور چاند کی وہ ٹریولنگ ہے جو وہ درجہ بدرجہ اپنا فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک سرے سے دوسرے اینڈ تک پہنچتے ہیں۔ اب یہ برج جو ہیں یہ ہر علاقے میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ طے کیے ہوئے ہیں۔ بعض علاقوں کے لوگ
24 گھنٹے کو 8 پہروں پر تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے اندر مرکزی خیال یہی ہے 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے، تو 8 پہر، 12 پہر، 16 پہر، 24 پہر، جتنے دن ہوں اتنے پہر بڑھتے گئے، تو 3 گھنٹے کا ایک پہر ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو اسی طرح اپنے علاقوں کے لحاظ سے یہ لوگوں نے برج بنائے ہوئے ہیں، اور دیہاتی لوگ خاص طور سے سورج کو یا چاند کو یا متعدد ستاروں کو کسی نہ کسی مقام پر جب وہ چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے اس مخصوص سیکشن کو ایک نام دیتے ہیں کہ یہاں اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک چاند پہنچا ہوا ہے، ستارے پہنچے ہوئے ہیں، ترنگڑ کھٹی پہنچی ہوئی ہے، وہ قطبی تارہ پہنچا ہوا ہے، اس قسم کی باتیں۔ لیکن یہاں ایک بات واضح کرنا مناسب ہے کہ ان برجوں اور ان مناظر کا مشاہدہ تو ہر بندہ کرتا ہے، یہ سورج اور چاند کی ٹریولنگ جو ہوتی، لیکن یہ جدی اور سرطان اور دل وغیرہ، یہ جو 12 برج آپ اخباروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور اس سے لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے رہتے ہیں، ان باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف عامل لوگوں کی چیزیں ہیں۔ بنیادی طور پر یہ یونان کے فلسفیوں سے انہوں نے یہ چیز اخذ کی ہے، جس کا اسلامی تعلیمات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ متوکلین ان باتوں پر اعتماد نہیں رکھتے۔ یہ عامل لوگوں نے گھڑی ہیں چیزیں، اور یہ ساری بحث کہ یہ چیزیں شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور یہ عامل لوگوں کی گھڑت ہے، یہ باتیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں اسی آیت کے تحت مینشن کی ہیں، بیان فرمائی۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی، بس سماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں پر مشتمل ہے۔ تو سورج چاند کا جو سفر کرنا ہے ان برجوں کے اندر، اس کو تو ضرور بیان کیا گیا ہے۔ اس سفر کرنے میں بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کے اس سفر کرنے سے وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اے لوگو، اے انسانوں، یا جن ظالموں کا یہاں ذکر آگے آ رہا ہے، اے ظالموں، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اور تمہارے اوپر پکڑ کے آنے کا دور اور زمانہ اور وقت بالکل قریب ہے۔ یہ اس آیت کا اگلی آیت کے ساتھ ربط ہے، جس سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پکڑ کا وقت آیا کہ آیا۔ آگے دوسری آیت میں فرمایا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ ریلیشن ہے پچھلی آیت کا اس کے ساتھ، کہ وہ قیامت کا وقت ہے، قیامت کا دن ہے، وہ بس آنے کی دیر ہے، اور وہ انسان کو اپنی پہنچ کے مطابق وقت بڑا لمبا نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وقت کی پابندی سے خود بے نیاز ہے۔ زمان بھی اس کی مخلوق ہے اور مکان بھی اس کی مخلوق ہے۔ اس کے تو سامنے ہر چیز ایسے ہے جیسے اس کے سامنے حال ہے، ویسے ہی اس کے سامنے ماضی ہے، ویسے ہی اس کے سامنے مستقبل ہے۔ یہ ماضی، حال، مستقبل کی ساری بحثیں یہ انسان کے لیے ہے جو ان زمان و مکان کا زنار بنا ہوا۔ تو فرمایا موعود دن کی قسم، الیوم دن، الموعود جس کا وعدہ کیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم الموعود یوم القیامت، وعدہ کیا گیا دن، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تو بالکل کلیئر الفاظ حدیث کے اندر اس کی وضاحت میں مل گئے، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 3339 ہے، 3339۔ اس سے اگلی آیت ہے وشاہد و مشہود۔ شاہد کا معنی ہے گواہ، مشاہدہ کرنے والا۔ مشہود کا معنی ہے جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہو۔ تو یہاں شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم، اس سے کیا مراد ہے؟ شاہد کی قسم سے مراد ہے کہ نامہ اعمال کی قسم، یا ان تمہارے ہاتھ اور پاؤں کی قسم جو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور یہ خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یا جو بھی قیامت کے دن کسی بھی دوسرے انسان کے بارے میں گواہی دے گا، ہر قسم کے گواہ مراد ہیں۔ شاہد واحد ہے، لیکن واحد کا لفظ بول کر بعض اوقات پوری کی پوری جنس مراد لے جاتی، جیسے انسان، اس سے ایک بندہ مراد نہیں ہوتا، عام طور پر اس سے پوری کی پوری انسانیت مراد ہوتی۔ تو یہاں پر شاہد سے مراد
جن سے شاہد ہے کہ جو بھی گواہ اس وقت ضروری ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں گواہی کے لیے حاضر ہوں گے. اللہ خود سب سے بڑا گواہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں. لِيَكُنَّ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. اور یہ پوری امت دوسری امتوں پر شاہد ہوگی. سورۃ بقرہ میں دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں آتا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ میرے نبی کی امت تم لوگوں پر گواہی دو گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور یہ میرے محبوب رسول تمہارے اوپر گواہی دیں گے. بہرحال گواہیوں کے سلسلے بڑے طویل ہیں. مختلف جہات سے، مختلف لحاظ سے، مختلف ہستیاں قیامت کے دن گواہ ہوں گی. حتیٰ کہ جو کچھ فرشتے ہمارا اعمال نامہ مرتب کرتے رہتے ہیں یہ بھی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف جیسے کیسے ہمارے اعمال ہوں گے گواہی دیں گے. حتیٰ کہ ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دے سکتے ہیں. یہ ساری باتیں قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر مختلف مقامات پر موجود ہیں. اور مشہود جس کا مشاہدہ کیا گیا ہو، مشہود شاہد کا مفعول ہے، تو اس سے مراد قیامت کا دن. اس دن کا مشاہدہ کیا جائے گا. اس کی وضاحت قرآن شریف کے اندر ایک اور مقام پر موجود ہے. اللہ کریم نے سورۃ ہود کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ. بے شک اس میں جو عذاب آخرت سے ڈرنے والا انسان ہے اس کے لیے نشانیاں موجود ہیں. ذالک یوم مجموع لہ الناس. یہ وہ دن ہے جس میں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا. وذالک یوم مشہود. یہ وہ دن ہے جس کا مشاہدہ کیا جائے گا. تو شاہد سے مراد نامہ ہے اعمال ہوئے ان شارٹ، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن. یہاں تک آپ نے دیکھا کہ اللہ کریم جل شانہ نے والسماء ذات البروج یہاں سے شروع کیا، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. تو آگے یہ 3 قسمیں کھائیں مسلسل. 3 آیتوں میں 3 قسمیں اٹھائی گئیں. اب چوتھی آیت میں ان قسموں کے اٹھائے جانے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے. قرآن شریف میں ایسا بہت جگہ پر موجود ہے کہ پہلے قسم اٹھائے گی اور بعد میں قسم اٹھائے جانے کا سبب بیان کیا. اس کو عربی زبان میں جواب قسم کہتے ہیں. تو اب جواب قسم اس چوتھی آیت میں موجود ہے. فرمایا قتل اصحاب الاخدود. گڑھے والے لوگ ہلاک ہوئے. وہ گڑھے میں گر کر ہلاک نہیں ہوئے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اہل حق کو، اہل ایمان کو گڑھا کھود کر اس میں آگ لگا کر، آگ بھڑکا کر زندہ جلایا تھا. یہ جلانے والوں کی بات ہو رہی ہے. ان کو نام دیا گیا اصحاب الاخدود، گڑھے والے لوگ. قتلا اس کا معنی ہوتا ہے قتل کیا گیا. قتلا اس نے قتل کیا. قتلا یہ پیسو وائس ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قتل کیا گیا. اصحاب الاخدود گڑھے والے لوگ. اخدود یہ واحد ہے، یہ گڑھے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اخادید ہوتی. یہ آیت نمبر 4 تھی جس میں جواب قسم بیان کیا گیا. 5ویں آیت ہے النار ذات الوقود. النار کا معنی ہے آگ، اور ذات الوقود کا معنی ہے ایندھن والی. وقود جیسے وہ وقود الناس والحجارہ، وقود کا معنی ہوتا ہے ایندھن، بالن، ایندھن والی آگ. وہ جو گڑھے میں ان لوگوں نے آگ جلائی تھی، وہ گڑھا کیا تھا، وہ آگ کیا تھی، وہ کیوں جلائی گئی، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پس منظر میں واقعہ پوشیدہ ہے. وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس پر تمام مفسرین متفق ہیں. یہ کوئی 1 آدھ 2 4 کا قول نہیں ہے. اول تا آخر تمام مفسرین متفق کا فیصلہ دے رہے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے رونما ہو چکا تھا. حضور کے زمانے کا واقعہ نہیں. یہ بات کنفرم. وہ واقعہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ فرمان 2 3 4 صفحوں پر موجود ہے، لمبا واقعہ ہے. میں اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی زمانے میں
آپ لوگوں سے پہلے کے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنا درباری جادوگر رکھا ہوا تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں مرنے کے قریب ہوں، اپنا کوئی نوجوان لڑکا میرے پاس بھیجو جو میرے پاس آ کے جادو سیکھ لے اور تمہارے پاس میری جگہ پہ ڈیوٹی دیتا رہے۔ بادشاہ نے ایک نوجوان کو بھیجا۔ وہ نوجوان جادوگر کے پاس پہنچنے سے پہلے راستے میں کسی نیک آدمی سے ملا، وہ کہیں راستے میں اس کی رہائش تھی، اس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہوا تو اس نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں اور جادو سے دور رہنے کا مشورہ دی۔ اس سے اچھی باتیں سیکھ کر وہ جادوگر کے پاس بھی پہنچا تو اس نے لیٹ آنے کی، دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کوئی بہانہ لگا دیا۔ اس نیک آدمی نے اس کو بتایا کہ اس کو جا کے یوں کہنا، کوئی ایسی بات جس سے جھوٹ بھی نہ بنے اور بات کور بھی ہو۔ وہ کئی دنوں تک جاتا آتا رہا، اس نیک آدمی کی باتیں اس پر اثر کر گئی۔ اس نے جادو کا اور برائی کا راستہ چھوڑ کر نیک آدمی سے اپنا تعلق اور رابطہ یہ قائم رکھا۔ تو حدیث بہت لمبی ہے، آخر کار ہوا کیا کہ اس لڑکے نے ایک نابینا آدمی کو دعا دے کر شفا دے دی۔ وہ آدمی ایسا تھا کہ اس کو بادشاہ جانتا تھا، وہ بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک آدمی تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تو تجھے کہاں سے شفا ملی؟ اس نے کہا کہ فلاں لڑکے سے ملی۔ لڑکے کو بلایا گیا تو بالآخر ہوا یہ کہ بادشاہ خدائی کا دعویٰ رکھتا تھا، اس کی دکانداری جب خراب ہوتی ہوئی دیکھی اس نے تو وہ اس لڑکے کے خلاف ہو گیا۔ اس نے اس لڑکے کو مروانے کے لیے سازشیں کی، مختلف لوگوں کو، ایک دفعہ اس کے ساتھ کچھ بندے دے کر اسے بھیجا کہ اس کو پہاڑ پہ چڑھا کر گرا دو۔ تو وہ بچہ اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تو بچا سکتا ہے۔ بچے کو اللہ نے بچا لیا، الٹا وہ جو پھینکنے گئے تھے وہ گر کے مر گئے۔ پھر کچھ لوگ اس نے بھیجے کہ اس کو سمندر میں گرا دو۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کی، دعا قبول ہوئی، سمندر میں گرانے والے خود ڈوب کر مر گئے، لڑکا پھر بچ گیا۔ بادشاہ اپنے حربوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ لڑکے نے خود کہا بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا، میرا بچانے والا کوئی اور ہے، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ طریقہ کیا ہے۔ مجھے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے سولی پہ لٹکاؤ اور تیر مارو، اور تیر مارتے وقت کہو اس لڑکے کے رب کے نام سے مارتا ہوں، تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ اس کو مارنے کی دھن میں اتنا سرمست تھا کہ اس کو دھیان ہی نہ رہا کہ مجھ سے کیا الفاظ کہلوانا چاہ رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہینگ کیا اور تیر چلایا اور اس نے کہہ دیا کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے۔ لڑکے کو ادھر لگا تیر، اس نے ادھر کنپٹی پہ ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے وہاں دنیا جمع تھی، سارے کے سارے لوگ یہ منظر دیکھنے کے بعد مسلمان ہو گئے، اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ لڑکے کا مشن ہی یہ تھا۔ اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کے دین کو پھیلانے والے لوگ اپنے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، مشن پورا کیا ہے۔ سنا، دولت کو افراد پر قربان کیا جاتا ہے اور افراد کو مشن پر قربان کیا جاتا ہے۔ اس فرد نے اپنے آپ کو مشن پر قربان کر دیا۔ میں گہری سی بات کر گیا ہوں۔ دولت کو افراد پر اور افراد کو مشن پر قربان کیا جاتا ہے۔ لڑکا فوت ہو گیا اور سارے لوگ جو حاضرین تھے، جو اس کے وٹنس تھے، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ کا اب دماغ گھوما کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، لڑکا تو مجھے استعمال کر گیا۔ ان سارے کے سارے لوگوں پر بادشاہ نے تشدد کیا، سمجھایا، سب کچھ کیا۔ نہ وہ سمجھائے سے سمجھتے تھے، نہ وہ تشدد سے باز آتے تھے۔ بالآخر بادشاہ نے خندق اور گڑھا کھودا اور ان لوگوں کو اپنے ملازموں کے ذریعے سے، اپنے لشکریوں کے ذریعے سے اس گڑھے میں پھینکوا کر آگ لگا دی۔
یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن کی اس صورت میں اور اس آیت میں، ان آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ یہ اصحاب الاخدود تھے، گڑھا کھودنے والے لوگ۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 3005 3005، اور یہ حدیث ایک اور کتاب جامع ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ایڈیشنل موجود ہیں۔ وہ الفاظ اس طرح ہیں کہ فجعل یلقیہم فی تلک الاخدود، وہ اس گڑھے میں لوگوں کو پھینکنے لگ گیا بادشاہ۔ تو یہاں حدیث میں آتا ہے کہ یقول اللہ تبارک و تعالیٰ فیہ، اللہ تعالیٰ اسی واقعہ کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ یہ آیتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور فرمایا کہ اس واقعے کے ساتھ ان آیتوں کا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی، اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ لتبین لہم ما نزل الیہم، میرے محبوب جو کچھ ہم نے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے اس کی وضاحت کرنا، تفسیر بیان کرنا، یہ آپ کے ذمے ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو حتیٰ بلغ العزیز الحمید قال فأما الغلام فإنه دفن، وہ جو لڑکا تھا اس کو دفن کر دیا گیا۔ فیذکر انہ اخرج فی زمن عمر بن الخطاب، تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہ واقعہ، یعنی اس کا ایک نشان ملا کہ یہ لڑکا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی وجہ سے اس کی خبر کھلی، یہ قبر میں سے نکالا گیا۔ تو وَإِصْبَعُهُ عَلَى صَدْغِهِ كَمَا وَضَعَ حِينَ قُتِلَ، تو اس کا ہاتھ اس کی کن پٹی پر اسی طرح موجود تھا جس طرح وہ قتل ہوتے وقت اس نے اپنا ہاتھ ادھر رکھا۔ یہ جو ترمذی شریف میں کچھ فالتو الفاظ آئے ہیں اس کو زیادت بولتے ہیں۔ یہ الفاظ حدیث نمبر 3340 جامع ترمذی میں موجود ہے۔ یہاں تک ہم نے 5 آیتیں پڑھ لیں۔ اس سے اگلی آیت نمبر 6 ہے، اس میں ارشاد فرمایا اذ ہم علیہا قعود، از کا مطلب ہوتا ہے جب کہ، ہم کا مطلب ہے وہ لوگ، علیہا اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ اس گڑھے کے اوپر۔ قعود قعدہ کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھا ہونا۔ وہ لوگ جو جلانے والے تھے، ظالم لوگ تھے، بادشاہ اور اس کی جو کابینہ تھی، وہ سارے کے سارے گڑھے کے بعد کنارے پہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے جلوسن علی الکراسی، وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہ لوگ جو کچھ مومنین کے ساتھ ظلم کر رہے تھے اس کو وٹنس کر رہے تھے، اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ، اور وہ لوگ، عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، جو کچھ وہ فعل کر رہے تھے، بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، شہود، وہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے ان سے کسی اور بات کا کوئی انتقام نہیں لیا تھا، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ اللہ عزیز اور حمید پر ایمان لے آئے تھے۔ وما، اور نہیں، ناقموا، انتقام لیا، منہم، ان سے، اللہ، سوائے اس کے، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ، اللہ پر، العزیز الحمید، جو غالب ہے، حمد والا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ الذی کا معنی ہوتا ہے جو کہ، لہو، اس کے لیے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا اس اللہ پر وہ لوگ ایمان لائے تھے جو ایسا ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کا شہید ہے۔ یہ جو ہر چیز پر اس کا شاہد ہونا اور یہ ساری صفتیں جو بیان ہوئی ہیں، عزیز، حمید، آسمان اور زمین کا مالک، ہر چیز پر شاہد،
یہ ساری صفتیں بیان ہیں اللہ کی کہ انہوں نے اس کو مانا تھا. یہ صفتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے. سیدھا سیدھا یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا تھا. تو یہاں فرمایا اس اللہ کو مانا تھا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور ہر چیز پر شاہد ہے, تو عزیز ہے, حمید ہے. تو یہ عزیز, حمید, زمین و آسمان کا مالک و بادشاہ اور ہر چیز پر شہید, یہ سارے بیان کرنا, اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ جس کی یہ صفات ہوں وہ ریئلی اس قابل تھا کہ اس کو وہ لوگ مانتے. تو مانے جانے کے قابل ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی یہ سلیکٹڈ قسم کی صفات بیان کی گئی. یعنی ایمان لانے والوں کا یہ اقدام بالکل درست تھا. اس سے اگلی آیت نمبر 10 ہے, اس میں ارشاد فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. بے شک جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں پر ظلم ڈھایا پھر اس پر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلا ڈالنے والا عذاب. اب اس کا ایک ایک لفظ سمجھ لیں. انا بے شک الذین جو لوگ فتنوا جنہوں نے ظلم کیا, فتنے میں مبتلا کیا, المومنین والمومنات مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو, ثم لم یتوبوا ثم اس کا معنی ہوتا ہے پھر, لم یتوبوا توبہ نہ کی, فلہم پس ان کے لیے ہے عذاب و جہنم جہنم کا عذاب, ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب الحریق جلانے والا عذاب. یہ عذاب الحریق جلانے والا عذاب آپ قرآن شریف میں عذاب عظیم یا عذاب علیم ایسے لفظ زیادہ دیکھتے ہیں. یہاں عذاب حریق جلانے والا عذاب, یہ جلانے والا لفظ بطور خاص اس لیے اللہ تعالیٰ نے چنا اور استعمال فرمایا کہ ان لوگوں نے جلایا ہی تھا ایمان والوں کو, تو ان کا بدلہ پھر یہی بنتا تھا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس سے اگلی آیت نمبر 11 ہے, اس میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس آیت کا ایک ایک لفظ اب پڑھتے ہیں. انا بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے, لہم ان کے لیے ہے جنات جنتیں یا جنت, تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں جاری ہیں, ذالکا وہ, الفوز کامیابی, الکبیر بڑی, وہ بڑی کامیابی ہے. اس سے اگلی آیت ہے ان بطش ربک لشدید. بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بے شک بطش پکڑ, بطش یبطشو, یبطشو کا معنی ہوتا ہے پکڑنا, رب کا تیرے رب کی پکڑ, لشدید لام کا معنی ہوتا ہے ضرور, شدید کا معنی ہوتا ہے سخت, ضرور سخت ہے. کسی بھی آدمی کو جب دیکھے نا کہ مجھے ابھی ابھی پکڑ نہیں ہوئی تو اس پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیتا ہے. فی طغیانہم یعمہون, اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, یا تو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے یا بطور سزا مہلت دیتا ہے کہ کر لے جو تو نے کرنا ہے, میری پکڑ کی باری بھی آنے والی ہے. میں نے اپنے مرشد کی حضرت سخی سائن عالم میٹھا بادشاہ سے ایک بندے کے اوپر آپ برس رہے تھے تو آپ کو میں نے یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے ہرگز مشو مغرور بر حلم خدا, دیر گیرد سخت گیرد کبریا. اللہ تعالیٰ کے حلم, حلم کہتے ہیں بردباری کو اور درگزر کرنے کو, اور ظالموں کے ظلم کو دیکھتے رہنا اور فی الحال ان کو فوری طور پہ نہ پکڑنا. تو ہرگز مشو مغرور بر حلم خدا, اللہ کے حلم پر مغرور نہ ہو. دیر گیرد سخت گیرد, دیر سے پکڑتا ہے مگر سخت پکڑتا ہے. کبریا اللہ تعالیٰ. اس سے اگلی آیت نمبر 13 ہے, اس میں فرمایا انہو ہو یبدئ و یعید. بے شک وہی
شروع کرتا ہے اور اعادہ کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے. انہو بے شک وہ ہی یبدئ ابتدا کرتا ہے، ویعید اور اعادہ کرتا ہے. آیت نمبر 14 میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ مغفرت کرنے والا، محبت کرنے والا ہے. وَهُوَ اور وہ الغفور الودود، آسان لفظ. مغفرت کرنے والا ہے لمن تابا، جس نے توبہ کی، اور محبت کرنے والا ہے الودود لمن اطاع، جس نے اس کی اطاعت کی. مقصد یہ ہے کہ اگر تم لوگ توبہ کرو گے تو تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ ودود ہے جسے تم کو خواہ مخواہ کی عداوت کوئی نہیں. یہ اس کے ودود ہونے کا یہاں پر جو محل بنتا ہے، اس لفظ کے استعمال کرنے کا جو سوٹیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو محبت کرنے والا ہے. یہ تم اپنے کارنامے اور کرتوت ایسے کرتے ہو جن کی وجہ سے تمہیں سزا ملتی، اس کا مقصد تمہاری اصلاح ہے، ورنہ ہمسیلف وہ بڑا ودود ہے. اگلی آیت نمبر 15 ہے، اس میں ارشاد فرمایا ذل عرش المجید، وہ عرش مجید یعنی شان والا ہے اور عرش کا مالک. ذل عرش اس کا معنی ہے عرش کا مالک، اور المجید شان والا. یہاں ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے، ذل عرش المجید نہیں ہے، ذل عرش المجیدو دال پہ پیش ہے، تو یہ عرش کی صفت مجید نہیں ہے بلکہ عرش والے کی صفت مجید ہے. آیت نمبر 16 میں فرمایا فعال لما یرید، وہ جو کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے. فعال بہت زیادہ کر ڈالنے والا، لما اس چیز کو جو یرید وہ ارادہ کرے. مقصد یہ ہے کہ وہ اس کائنات پست و بالا کے گویا تخت پر، عرش پوری کائنات کا ایک تخت ہے، بات سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، تو اپنی شان کے لائق اپنے تخت پر مستوی ہے، جلوہ افروز ہے، اور جیسے چاہتا ہے اپنی حکومت میں تصرف کرتا ہے. علامہ ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور ایک لحاظ سے دادا استاد بھی. انہوں نے اپنی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کسی طبیب کو دکھایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دکھایا. اس نے پوچھا طبیب نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا طبیب کہہ رہا تھا انی فعال لما ارید، میں وہ کر ڈالتا ہوں جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں. یہ صدیق اکبر ٹھیک ٹھاک تھے لیکن طبیعت ناساز تھی. اس وقت ان پر یہ سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے طبیب نے مجھے کہا ہے کہ تیری موت کا وقت آ چکا ہے. وہ طبیب اللہ تعالیٰ کو قرار دے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا تھا کہ انی فعال لما ارید، میں جس کام کا ارادہ کرتا ہوں میں کر ڈالتا ہوں، میرے طبیب نے مجھے یہ بتایا ہے. تو یہ اس آیت کی تشریح اور وضاحت میں بھی یہ بات میں نے عرض کر دی. دوسرے نمبر پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کشف و الہام ولی تھے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف حکومت کرنا جانتے تھے، نہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ تھا. اور ختم نبوت کے بعد وہی تو نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ کشف اور الہام کے ذریعے سے رابطہ رکھتا ہے، اور صدیق اکبر ایسے لوگوں میں چوٹی پر آتے ہیں. یہ صدیق اکبر کا یہ جو واقعہ ہے اور حدیث ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 24,429 ہے، 24429. ابن کثیر والیوم 4 پیج 669 پر بھی ہے، قرطبی والیوم 19 پیج 260 پر بھی ہے. میں نے صوفیاء سے اور اپنے مرشد کریم سے بھی یہ واقعہ ہم نے سنا ہے. آپ فرماتے تھے، ہمارے مرشد کریم حضور سائیں بادشاہ حضرت محمد قاسم مشوری قدس سرہ العزیز فرماتے تھے کہ جب طالب
کسی نیک کام میں کامیاب نہ ہو رہا ہو تو اس نیک مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام یا فعال یہ لیا کر، اور طاق تعداد میں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارے، اور پہلے ایک بار پکارے، بڑے طریقے اور جلال کے ساتھ بولے یا فعال۔ اللہ کریم جل شانہ ضرور دعا قبول فرمائے گا اور اس کا کام ہو جائے گا۔ اگر نہ ہو تو پھر 3 بار بولے یا فعال یا فعال یا فعال، پھر کام ہو جائے گا۔ نہ ہو تو 5 7 حتیٰ کہ 21 تک آپ فرماتے تھے کہ پہنچے، انشاءاللہ کام ضرور ہو کے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 17۔ اس میں فرمایا حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی بات پہنچی ہے؟ حل اس کا معنی ہوتا ہے کیا، عطا آئی کا آپ کے پاس، عطا کا آپ کے پاس پہنچی، حدیث الجنود، جنود جندن کی جمع ہے، لشکروں کی بات کیا آپ کے پاس۔ اچھا وہ لشکر کون سے؟ وہ اگلی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ کیا آپ کے پاس لشکروں کی بات پہنچی ہے، اور آیت نمبر 18 میں فرمایا فرعون و سمود، وہ لشکر فرعون اور سمود کے لشکر ہیں۔ فرعون ایک فرد ہے، انڈیویجول ہے، اور سمود پوری قوم ہے۔ تو فرعون کے ساتھ بھی چونکہ لشکر تھا تو اس سے بھی اشارہ اس کے لشکر کی طرف۔ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا تباہ ہونا، فرعون اور اس کے لشکر کا ڈوبنا، سمود کا تباہ ہونا، عاد کا تباہ ہونا، ان لوگوں کے تباہ ہونے کے واقعات کو سن کر عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ کریم یہی فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس ان کی خبر پہنچی ہے، مقصد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو عبرت دلانا ہے کہ انکار کرنے والے، ظلم کرنے والے، بربریت اختیار کرنے والے لوگوں کا یہ حشر ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ربانی وہ ہے، قرآن کی آیت ہے نا کونو ربانیین، ربانی ہو جاؤ۔ تو ابن عباس ربانی کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ربانی وہ ہوتا ہے العالم بما کان وما ہوا کائن، ربانی وہ ہوتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی جانتا ہو، اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہو، وہ ربانی ہوتا ہے۔ یہ بنیادی تفسیر ہے اور ایک محدث کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، تفسیر بغوی، اس کے اندر یعنی موسٹ اتھینٹیکیٹڈ تفسیروں کے اندر اس کا شمار چوٹی پہ آتا، تو اس میں ان کا یہ قول موجود ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو جاننا، یہ علم اور مطالعہ اس کی بنا پر انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابن عباس نے علماء کو یہ سبق دیا ہے کہ علماء کو ماضی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور مطالعہ اتنا ڈیپ، گہرا اور بصیرت والا ہونا چاہیے کہ تاریخ کا رخ اور آئندہ ہونے والے حالات کو وہ خود متعین کر کے سمجھ جائے کہ اگر اتنے سال پہلے اتنی قوموں پر یہ حالات گزرے ہیں تو آئندہ وقت میں انہی حالات کی روشنی میں تاریخ اپنے آپ کو کس طرح دہرائے گی اور کس سال میں کیا ہونے والا ہے۔ جس بندے کا یہ ویژن ہوتا ہے اور سمجھ جاتا ہے، وہ فیوچر کے اندر جھانک سکتا ہے، ایسے بندے کو ربانی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں فرمایا کہ محبوب آپ کے پاس خبر پہنچی ہے فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی ہیں، کسی استاد سے نہیں پڑھے، آپ کو تو جو بتایا اللہ نے بتایا، لیکن ربانی ہونے کے حوالے سے ابن عباس جو سبق دے رہے ہیں وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 18 تھی۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ تکذیب میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تکذیب ان کا مشن ہے، یہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ بل اس کا معنی ہوتا ہے بلکہ، الذین جو لوگ کفروا کافر ہوئے، فی اس کا معنی ہوتا ہے میں، تکذیب جھٹلانا، یہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جھٹلانا ان لوگوں کی پرانی عادت ہے، جس طرح فرعون اور سمود نے جھٹلایا تھا، تو آج کے لوگوں کو بھی ان پر قیاس کر کے آپ سمجھ لیجیے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔
آیت نمبر 20 میں فرمایا واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو احاطے میں لیے ہوئے، ان کو گھیرے میں لیے ہوئے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ واللہ، اور اللہ، من ورائہم، ان کے پیچھے سے، محیط، احاطہ کیے ہوئے، ان چاروں طرف سے اللہ کی قدرت کے احاطے میں۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے۔ ہوا وہ قرآن مجید، عظمت والا، بزرگی والا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ جس کلام کو جھٹلا رہے ہیں اور اپنی عادت پہ ڈٹے ہوئے ہیں، فرعون اور سمود جیسے لوگوں کی طرح اپنا جھٹلانے کا پیشہ نبھا رہے ہیں، مشن نبھا رہے ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن ہے اور صحیح تعلیمات پر مبنی ہے۔ اور آخری آیت 22 نمبر آیت میں فرمایا فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن تو محفوظ ہے ہی، وہ لوح بھی محفوظ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ محفوظ ہے اور وہ ہو کے رہے گا، وہ اٹل ہے۔ جس چیز کو جھٹلا رہے ہیں اس سے ان کی جان چھوٹ نہیں سکتی۔ اس میں قرآن کے اندر کسی قسم کی رد و بدل کا امکان نہیں، اور جو کچھ اس نے فیصلے دیے وہ ہو کے رہنے ہیں۔ یہ انکار کرنے سے باز آ جائیں فبہا، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر باز نہیں آتے تو فرعون اور سمود کی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اگر ان کا کچھ حشر ہوا تو دنیا نے دیکھا، ان کا کچھ حشر ہو سکتا ہے ہم ادھر ہی کریں یا قیامت کے دن کریں، وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، اٹ از اپ ٹو می۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے جو فیصلہ ان کے بارے میں دے دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ ہم نے پوری کی پوری سورت البروج کو ایک ایک آیت کر کے پڑھا، اور جن لوگوں کے سامنے قرآن شریف کھلا ہوا تھا انہوں نے انشاءاللہ اچھی طرح سورت کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھ لیا ہوگا۔ جہاں کسی آیت کی تصدیق، تشریح، وضاحت قرآن کے دوسرے مقام پر تھی، ہم نے وہ ساری آیتیں بائی اینڈ بائی پڑھی۔ جہاں کہیں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اور حدیث دستیاب تھی، ہم نے اس کو بھی موقع بموقع آپ کے سامنے پڑھا۔ آخر میں پوری صورت کا خلاصہ سن لیجیے۔ اس صورت میں پہلی 11 آیتیں، 1 نمبر آیت سے لے کر 11 نمبر آیت تک، ان کا تعلق اصحاب اخدود کے اس واقعہ سے ہے جو اس لڑکے والا واقعہ میں نے آپ کے اس ایک واقعہ اور اس قسم کے بہت سے دوسرے واقعات جو قرآن میں آئے ہیں اور بعض حدیثوں میں بھی موجود ہیں، ایسے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حق نے ہمیشہ نرمی اختیار کی اور کفر نے ہمیشہ ظلم اور ستم کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس کی اب تازہ ترین مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ سربیا میں کیا ہوا، کون ظالم تھا اور کون مظلوم تھا۔ بوسنیا میں کون ظالم رہا اور کون مظلوم رہا۔ افغانستان میں کس نے ظلم کیا اور کارپٹ بمبنگ کس نے کی۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، سری لنکا میں، یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، کتنا ایک تاریخی قسم کا ظلم دہرایا گیا۔ یہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم کس نے برسائے۔ انسانی تاریخ میں انسانیت سوز مظالم فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کس نے ڈھائے۔ مسلمانوں کے اوپر محض الزام، جنگ لڑنے کے بہانے اور جھوٹ بنا بنا کر ان کے متھے لگا دینا، اس قسم کی حرکتیں، یہ مسلمانوں نے کبھی اس قسم کا کام نہیں کیا۔ جب بھی ظلم ڈھالا ہے تو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے والے ان کے مخالفین نے ڈھایا، اور یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ اس آیت کے اندر اسی ظلم کی داستان کی ایک شاخ ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اصحاب اخدود ان ایمان والوں سے مایوس ہو گئے تھے کہ یہ ہمارے کہنے میں آنے والے نہیں، قرآن شریف میں اس جیسے الفاظ مسلمانوں کے بارے میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرے نبی کے صحابہ اکرام، آج کافر لوگ تمہارے دین کے معاملے میں تم سے مایوس ہو چکے۔
آپ لوگوں کو راہ حق سے ہٹانا یہ اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7 ہے، اس میں ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہرقل بادشاہ، روم کا بادشاہ، اس کے دربار میں آپ موجود تھے، تو اس نے 10 سوال کیے تھے ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ایک مکمل لیکچر ہے۔ تو ان میں ایک سوال بادشاہ ہرقل نے یہ بھی کیا تھا کہ جو بھی اس نبی کو مانتا ہے کیا وہ اس نبی سے بگڑ کر کبھی اس کا دین چھوڑ بھی بیٹھتا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، جو ان کو مان بیٹھتا ہے پھر واپس آنے کا نام نہیں لیتا۔ تو ہرقل بادشاہ نے جواباً کہا تھا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، ایمان کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے، جب وہ دلوں میں رچ بس جاتا ہے تو وہ نکلنے کا نام پھر نہیں لیتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہوئے ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کے سامنے یہ الفاظ دہرائے تھے۔ یہ بخاری حدیث نمبر 7۔ کسی صوفی کا قول ہے جو کوئی سبق ماہیدہ پڑھدا ولے دوجا مول نہ پڑھدا۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ رکھا ہے آپ کے سامنے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک کا خلاصہ ہے۔ اس میں اصحاب اخدود کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16، یہ 9 آیتیں، ان میں آیت نمبر 12 سے 16 تک یہ بنتی ہیں 5 آیتیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 9 صفات کا ذکر فرمایا۔ ذل بطش شدید، یہ اللہ کی ایک صفت، سخت پکڑ والا، مبدع ابتدا کرنے والا، معید اعادہ کرنے والا، غفور معاف کرنے والا، ودود محبت کرنے والا، ذل عرش عرش کا مالک، مجید بزرگی والا، فعال کر گزرنے والا، مرید ارادہ کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 9 صفات ہیں جو آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 تک بیان ہوئی۔ ان صفات کا تعلق ظالموں پر پکڑ کرنے، ابتدا اور انتہا کرنے، اور قادر مطلق ہونے، اور توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے سے ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 17 سے سورت کے اینڈ تک آیت نمبر 22 تک، یہ 6 آیتیں ہیں۔ ان کا تعلق اقوام سابقہ کے حالات بیان کر کے عبرت دلانے سے، اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ پرانے کفار سمیت آج کے کفار بھی اللہ جل جلالہ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن کا اعلان اور فیصلہ رونما ہو کر رہے گا۔ یہ 22 کی 22 آیتیں ہم نے پڑھ لیں۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو سورت بروج ہے، یہ اگر بطور وظیفہ کوئی مظلوم آدمی پڑھے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کی داد رسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ داد رسی کیسے کرے گا یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔